یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حکم ہے، امر اور نہیں، اوامر اور نواہی۔ اور ایک ہے حکمت، اس میں بھی فلسفہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ حکمت ہے، اور حضرت لقمان نبی نہیں تھے، اللہ نے یہ حکمت ان کو عطا کر دی۔ تو حکمت جو ہے، اور یہ اس کائنات کے اندر تخلیق خداوندی کے جو بنیادی اصول ہیں، یا ایک حکمت احکام بھی ہوتی ہے۔ حکم جو دیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ نماز پڑھنا بغیر حکمت کے نہیں ہے، روزہ رکھنے کی حکمت ہے، زکوٰۃ کی حکمت ہے، حج کی حکمتیں ہیں۔ تو حکمت احکام، اور ایک ہے اصولی حکمت، بنیادی حکمت، ایک ہے احکام۔ احکام کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی یا فقہی، اور ایک ہے اخلاقی۔ ایک یہ سچ بولو، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ تو اخلاقی حکم ہے بھائی، انسانی اخلاقیات میں شامل ہے۔ جھوٹ مت بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، والدین کی خدمت کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اخلاقیات ہیں۔ شریعت میں یہ ہے کہ یہ حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ مت پیو، یہ سور حرام ہے، اس کو مت کھاؤ، یہ چیز مردار حرام ہے، یہ خون حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے کہ جن سے اب یہ احکام اور حکمت پر، حکمت کو پھر میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کلی یا اصولی اور تفصیلی حکمت۔ اور شرعی یا فقہی احکام بھی دو طرح کے، اجتماعی اور انفرادی۔ اب یہ جو تقسیم ہے، ان دونوں علوم کے درمیان میں نے کچھ یہ ڈاٹڈ لائن کے ذریعے سے تعلقات قائم کیے ہیں۔ دیکھیے، سائنس کا تو کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں بنتا، یہ علیحدہ ایک انسانی علم ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے اندر تو انسان کی ان السمع والبصر والفؤاد، سماعت، بصارت اور عقل، یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر کار فرما ہے۔ البتہ فلسفے کا تعلق دین کے ساتھ بنتا ہے۔ فلسفے میں جو مابعد الطبیعیات کے موضوعات ہیں، وہی کلی یا اصولی حکمت کے موضوعات ہیں۔ بیسک فلسفی آف ریلیجن جو ہے وہ وہی ہے کہ جو فلسفے میں آ کر میٹا فزکس بن جاتی ہے۔ اس کے سبجیکٹس جو ہیں، اس کے موضوع جو ہیں، وہ بالکل جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے۔ اسی طریقے سے جو تفصیلی حکمت ہے اور جو اجتماعی احکام ہے، ان دونوں کو جوڑیے تو یہ عمرانیات کے ساتھ جڑ جائے گا۔ قرآن نے سود کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا، فلاں شے کو حرام کیا، فلاں بے حرام ہے، فلاں بے جائز، ان سب کا تعلق کس سے بنے گا؟ اکنامکس کے ساتھ۔ شادی کے یہ احکام ہے، یہ قوانین ہے، طلاق کے یہ احکام ہے، یہ قوانین ہے، بیوی کے یہ حقوق ہے، مرد کے یہ، شوہر کے یہ، اس سے کیا تعلق بنے گا؟ آپ کے سماجی نظام کے ساتھ۔ حکومت کیسے بنے گی؟ امرہم شورا بینہم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان سے بنیادوں سے آپ کا پولیٹیکل سسٹم بنے گا۔ یہ ساری چیزیں پولیٹیکل سائنس سے متعلق ہیں۔ تو گویا کہ وحی جلی اور وحی خفی سے ہمیں جو دو چیزیں ملی، حکمت و احکام، تو حکمت میں سے کلی یا اصولی حکمت جو ہے، اس کا موضوع وہی ہے جو مابعد الطبیعیات کا ہے۔ ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش سے جو علم وجود میں آیا ہے، اس کا نام علم کلام ہے۔ وہی نبوت کا جو علم ہے وہ علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے۔ علم حدیث، علم تفسیر، وحی جلی، وحی خفی، ان سے احکام مستنبط ہوئے تو وہ ہے فقہ۔ لیکن جو حکمت کلی ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اس کا تعلق جڑتا ہے مابعد الطبیعیات کے ساتھ۔ اور مابعد الطبیعیات میں منطق، فلسفہ اور جو دین کی حکمت کلی یا اصولی ہے، ان دونوں کے درمیان جب برج آپ لگائیں گے، انہیں جوڑیں گے، ان میں ربط قائم کریں گے، تو اس کا نام ہے علم کلام۔ یہ ہمارے قدیم علوم میں سے ایک بہت بڑا علم ہے، علم کلام۔ متکلمین جیسے محدثین، جیسے مفسرین، جیسے فقہاء، ایسے ہی متکلمین، بہت اہم ان کا جو ہے فنکشن رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جو دین کا جو سورس ہے وہ عقل نہیں ہے، نقل ہے۔ دین تو نقل ہوا، منتقل ہوا ہے، اللہ سے جبرائیل کو، جبرائیل سے محمد کو، محمد سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو۔
یہ تو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے نا، قرآن اور حدیث منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو دین کی اصل بنیاد تو ہے نقل، عقل نہیں ہے، لیکن انسان عاقل ہے جس کے لیے کہ یہ دین آیا ہے، اس کے اندر عقل ہے، وہ عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا دین کے نقل کو، تو جو علم وجود میں آئے گا اس کا نام علم کلام ہے، اسکالسٹسزم۔ یہ ہمارے علوم کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ عقل اور نقل کے درمیان ایک ربط اور تعلق قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ جو احکام ہیں شرعی اور فقہی، اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اجتماعی احکام اور تفصیلی حکمت مل کر جائے گی عمرانیات کے ساتھ۔ اس موضوع پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، بلکہ اس موضوع پر غالباً ایک ہی کتاب ہے ہماری پوری تاریخ میں۔ سوشولوجسٹ دو ہی پیدا ہوئے ہیں پورے ہماری اسلامی تاریخ کے اندر، ایک علامہ ابن خلدون تھے جن کے نام سے آج میں نے یہ بات شروع کی تھی، العلم و علمان غالباً انہی کا قول ہے، اور دوسرے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن خلدون اس دور کے سوشولوجسٹ ہیں جب کہ ابھی ملوکیت کا دورہ تھا اور ابھی سائنس بڑی پریمیٹیو حالت میں تھی۔ شاہ ولی اللہ اس دور کے آدمی جب کہ سائنس کا ایکسپلوژن ہونے والا تھا، ہوا نہیں تھا ابھی، لیکن عوامی دور آ چکا تھا، یورپ میں عوامی دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ لہذا جہاں تک شاہ ولی اللہ کی کتاب کا تعلق ہے، وہ اپنے موضوع پر واحد کتاب ہے کہ انہوں نے حکمتیں بیان کی ہیں۔ نماز کی کیا حکمت ہے، پھر یہ کہ نماز کے یہ 5 اوقات جو ہیں ان میں کیا حکمتیں ہیں، وضو کی کیا حکمت ہے، وضو کے اندر اعمال کی ترتیب ہے تو اس میں کیا حکمت ہے، یہ ساری حکمتیں، روزے میں کیا حکمتیں ہیں۔ تو تمام افعال جو ہیں شرعی، ان کی حکمتوں کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہیں آپ اس سے اختلاف کریں، کہیں اتفاق کریں، لیکن واقعہ یہ کہ یہ موضوع اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ تمام احکام اللہ کے ہوئے، اور مقولہ پرانا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم اور دانا ہستی کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ حکمت تلاش کریں، اور یہی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 4 گانا ایک فرائض منصبی بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں 4 جگہ پر، 2 جگہ سورہ بقرہ میں، ایک سورہ آل عمران میں، پھر سورہ جمعہ میں۔ سورہ جمعہ کی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حکمہ جو ہے، تعلیم حکمت، یہ تعلیم اور تربیت نبوی کا سب سے اونچا درجہ تخصص جس کو کہنا چاہیے، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بہت اعلیٰ اور اونچی صلاحیت ذہنی مطلوب ہے۔ لیکن کتاب، حکم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، جہاں کوئی حکم آیا قرآن میں وہ کتبہ کے ساتھ آیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جو قانون میں شریعت کے اندر عدت کا وقت مقرر کیا گیا ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جہاں بھی حکم آتا ہے وہ کتاب کے لفظ سے آتا ہے، کتبہ، کتاب۔ اس حوالے سے احکام ہے کتاب، اور حکمت یہ ہے در حقیقت سب سے اونچا جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ سب سے اونچا ہے تعلیم و تربیت نبوی کا درجہ تخصص سمجھیے کہ تعلیم حکمت ہے۔ یہ ہے البتہ ایک نقطہ جو لکھا ہوا ہے اس کے بالکل بائیں ہاتھ پر، میں نے جو کہا تھا کہ غیر محفوظ وحی جو ہے یہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے، علم بالوحی، علم بالقلب، یہ ہر ایک انسان کو ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر جو انسان ذرا ریاضتیں مشقتیں کر کے اپنے نفس کو مارے، کھانا پینا یہ وہ دنیاوی لذتیں ان سب سے ترک تعلق کر کے تو روح کو کچھ تھوڑا سا ریلیف دے اور ریلیز کرے اسے، یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کے جو ہے آپ لٹکایا ہوا ہے اور اس کے پاؤں سے ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ بھی ٹانگ دیا ہے، کھینچ رہا ہے وہ نیچے، تو ہماری روح کو جو ہمارا بدن ہے اور اس کے تقاضے ہیں وہ زمین کی طرف کھینچتے ہیں، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف جو ہے دھنستا چلا گیا، بلعام بن باعورہ، اور روح آسمان کی طرف جانا چاہتی ہے، وہ وہاں سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ جو لوگ روح کے پاؤں میں پڑے ہوئے ان بندھنوں کو ذرا ہلکا کر دیتے ہیں، ان کی روح پھر پرواز کرتی ہے، اور جب پرواز کرتی ہے تو یہ علم بالروح جو ہے وہ اسے حاصل ہو سکتا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے پارسی ہو، سکھ ہو، کوئی ہو۔ یہی اسی وجہ سے ان کے ہاں درویشوں کے ہاں، ان کے سادھوؤں کے، ان کے تپسیا کرنے والوں کے جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے کے ساری کرامات آپ کو مل جائیں گی جیسی کرامات ہمارے اولیاء اللہ اور بزرگوں کی بیان ہوتی ہیں، وہ مل جائیں گی۔
لیکن یہ کہ اس میں جو میں نے بات نیچے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اگرچہ دین میں حجت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کیفیت مجھے اور آپ کو کسی درجے میں حاصل نہ ہو تو پھر ایمان جو ہے وہ صرف سمعی ایمان رہ جائے گا، قلب سے اس کی تصدیق ہوگی اسی وقت جب کہ روح کے اندر کوئی زندگی موجود ہے۔ روح اگر بیدار نہیں، بڑا پیارا شعر ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے نیچے، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ عرب ہونا جو ہے کافی نہیں ہے کہ عربی جانتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ گیا، وہ ہو نہیں، قرآن سمجھ لیا اس نے، عرب ہے تو قرآن اس کو آتا ہے، نہیں۔ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب، اجنبی زبان ہے تیرے لیے، چاہے تو عرب ہے لیکن لا الہ الا اللہ تیرے لیے اجنبی شے ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ، گواہی کب دے گا دل؟ جب یہ دل گواہی دیتا ہے تبھی وہ حقیقی ایمان کی شکل بنتی ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ جو ندا آئی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر کے کانوں میں بھی ٹکرائی ہے، لیکن ابو بکر کے کانوں کے ساتھ ہی فوراً دل سے اس کی تصدیق بھی برآمد ہو گئی، وہ موجود تھا وہاں اندر قلب ابو بکر صدیق کے اندر، وہاں دیر نہیں لگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے بات رکھی اس نے تھوڑا سا یا کم توقف کر کے بات مانی، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا توقف نہیں کیا، اس لیے کہ جیسے ہی وہ ابو بکر کے کانوں کے پردے سے ٹکرائی ہے اسی وقت اس کے قلب سے اس کی تصدیق بھی برآمد ہو گئی۔ تو یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک پھر یہ ایمانیات جو ہیں یہ بس سنی ہوئی چیز ہوتی ہیں، وہ آپ کے لیے سمع ہے صرف، اس کے لیے قلب کی گہرائی سے اس کی تصدیق برآمد نہیں ہوتی۔ اب آخری نکتہ میں بیان کر دوں، جہاں تک علم بالعقل اور علم بالحواس کا تعلق ہے، میرا یہ گمان ہے، آئی ایم ناٹ 100% شور اپ ٹل ناؤ، لیکن میرا گمان غالب ہے کہ اس زمین پر اقتدار اور غلبے کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے۔ آج یہ اقوام کیوں دنیا میں غالب ہیں کہ علم بالعقل اور علم بالحواس کے اندر وہ ہم سے بہت آگے نکل، وہ مسلم تو نہیں ہے، کافر ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، چینی ہوں، کون ہے، ان کا کیا تعلق؟ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں خلافت کے ساتھ علم اسماء کو جوڑا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس کا تعلق آپس میں ہے۔ خلافت عرضی جو ہے وہ ملتی ہے تو اس علم بالعقل اور علم بالحواس کے ذریعے سے ایک خاص مقام تک پہنچنے کے بعد ملے گی۔ البتہ امامت کا تعلق اس سے ہے، یہ جو حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا، امامت، اور یوں سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں یہ خلافت اور امامت دونوں جمع ہو گئی، اور مسلمانوں کو پھر خلافت عرضی ملی کب؟ جبکہ انہوں نے اس وقت کے جو بھی علوم تھے ان کو بھی ایکوائر کر لیا۔ اگر منجیق انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بنانی سیکھ لی، اور اگر ایرانی جو ہے وہ خندق کھودتے تھے تو انہوں نے بھی خندق کھودنی جو ہے وہ سیکھ لی۔ وہ تمام جو اس وقت کے علوم تھے ان کو حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ امامت، علم بالوحی، علم بالوحی کے ساتھ تعلق ہے امامت کا، اور علم بالحواس اور علم بالعقل کے ساتھ تعلق ہے خلافت کا۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اب آخری نقطہ ہے اصل میں، اور وہ یہ ہے کہ دجالیت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے گویا کہ انسان کو یہ دو آنکھیں دی تھیں، دو علم دیے تھے۔ ایک علم پوٹینشلی تو ودیت کر دیا آدم کے اندر، لیکن اس کے حصول کا اپریٹس جو ہے نسل آدم میں رکھ دیا۔ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے سوچو، چلو۔
دی بال واز سیٹ رولنگ، اب وہ گیند جو ہے وہ لڑکا دی گئی، چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے۔ ایک علم یہ تھا۔ دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہر سٹیج پر تمہارا یہ علم تو ابھی سٹیج بائی سٹیج چلے گا، ہر سٹیج پر ہم تمہیں ہدایت بھیجتے رہیں گے۔ ہدایت سے مراد کیا؟ یہ کرو یہ نہ کرو، ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، لیکن تم جانتے نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں ابھی فہم نہیں ہے۔ بچے کو آپ کہتے ہیں بھائی یہ مت کرو، آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ کیوں نہ کرو، وہ بچہ ہے ابھی کیا سمجھے گا کیوں نہ کرو۔ ہاں بڑا ہو کر جو ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی بات صحیح کہی گئی تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ابتدا میں جو احکام آئے ہیں وہ صرف احکام، حکمت ابھی نہیں دی گئی تھی، پھر رفتہ رفتہ حکمت دی گئی۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں۔ قرآن میں آ کر حکمت اور احکام جمع ہو گئے، کتاب اور والحکمہ یہ دونوں کے دونوں آ گئے۔ لیکن انسان نے جب ایک آنکھ کر لی بند، یہ ہوا ہے پوسٹ رینائسنس یورپ۔ یورپ میں جو انتہائی تاریکی چھائی ہوئی تھی، نہ سائنس کا علم پڑھنے کی اجازت تھی، نہ فلسفہ کا علم پڑھنے کی اجازت تھی۔ پوپ کا اقتدار، بدترین ملوکیت، دو طرح کا اقتدار، ایک بادشاہی اور ایک پوپائی، پوپ کا۔ اور نہ سائنس پڑھ سکتے ہو، سائنس کی کتاب بھی کسی کے گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے گا، فلسفے کی کتاب کسی گھر سے نکل آئی تو زندہ جلا دیا جائے۔ حالانکہ سائنس اور فلسفہ دونوں کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا یونان میں اور انڈیا میں۔ یہ دو جو ہے اصل میں اینشنٹ سینٹرز آف سائنس اینڈ فلسفی بوتھ۔ لیکن یہ کہ یہ جو دور تھا میڈیول ایجز جن کو کہتے ہیں یورپ میں، ڈارک ایجز انہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے تاریخ ادوار ہیں تاریخ کے، سائنس اور فلسفہ دونوں کی تعلیم جو ہے بند۔ اب جب کہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، اسپین کے اندر یہ یونیورسٹیاں تھیں، قرطبہ کی، غرناطہ کی، تولیتلا کی، یہاں آئے جرمنی سے لوگ، اٹلی سے لوگ، فرانس سے لوگ، اور یہاں سے علم حاصل کر کے گئے۔ ان کی آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر جا کر انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر تحریکیں شروع کی، احیاء العلوم، رینائسنس، ریفارمیشن، مذہب کے اندر اصلاح۔ اس کے نتیجے میں یہ علم شروع ہوا وہاں اب دوبارہ، لیکن مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی پوپ کے طرز عمل کی وجہ سے۔ انہوں نے ہمیں روکے رکھا، سائنس پڑھنے سے روکے رکھا، انہوں نے ہمیں فلسفہ نہیں پڑھنے دیا۔ اس کی وجہ سے جو رد عمل تھا دشمنی کا، تو مذہب سے بالکل انہوں نے آنکھ بند کر لی، مذہب کو دفع کرو، صرف سائنس پڑھو۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ چوپٹ کھل گئی۔ یہی تو زمانہ ہے کہ جس میں سائنس کی ساری ہی ایکسپلوژن ہوا ہے، زوردار دھماکے ہوئے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا۔ اس میں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ ایک آنکھ کی جو ہے یافت، وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ایک آنکھ بند ہے۔ یہ دجالیت ہے، اس لیے کانا دجال کہلاتا ہے۔ دو آنکھیں اللہ نے دی تھیں، ایک آنکھ یہ ایکوائرڈ نالج والی، ایک آنکھ ریویلڈ نالج والی۔ ریویلڈ نالج سے آنکھ بند اور ایکوائرڈ نالج والی آنکھ چوپٹ کھل گئی۔ آج ہمیں خواص اشیاء کا علم حاصل ہو چکا ہے، پراپرٹیز آف میٹر، وی نو دم۔ آج ہمیں کاسموس کا علم بہت زیادہ حاصل ہو چکا ہے، اور یہ علم اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ چاند کو ہم اپنے پاؤں تلے روند کے آ گئے۔ اس سے آگے نہ معلوم خلا میں کہاں کہاں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ آج کل آپ کو پروب کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ مریخ سے بھی آگے کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ انسان کا جو علم ہے، یہی علم ابھی کچھ اور آگے بڑھے گا تو تمام جو مسٹریز آف نیچر ہیں ان سب کو معلوم کر لے گا۔ موت و حیات، مردہ کو زندہ کرے گا دجال، یہ صلاحیت اس میں آ جائے گی۔ زمین بنجر پڑی ہوگی، کہے گا کہ اس میں فصل ہونی چاہیے، ہو جائے گی۔ بارش نہیں ہو رہی، حکم دے گا اور بارش ہوگی، فاصلے ختم ہو جائے گا، اور ہو چکے ہیں ورچولی۔ دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج۔ یہ دجالیت ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور فزیکل سائنسز کی ترقی کی وجہ سے، یہ دجالیت جو ہے اب اس مقام تک پہنچنے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لیکن یہ مہ کامل اگر یہ اس وحی کی رہنمائی سے مستغنی رہے گا،
اگر انہوں نے اپنی آنکھ بند رکھے گا تو یہ دجال بن جائے گا، دجال اکبر۔ اور یہی در حقیقت اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے، اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دونوں علوم کا حصول۔ اچھا، مذہبی لوگ اس دوسرے علم کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولر دنیاوی علم ہے، نہیں، یہ بھی علم ہے۔ علامہ آدم الاسماء تو اللہ نے سکھایا تھا، لہٰذا اس کو ڈسکارڈ کر دینا کہ یہ ہمارا دینی علم ہے، نہیں، دین تو در حقیقت پوری دنیا کو محیط ہے۔ لہٰذا یہ جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بڑا پیارا نام دیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے، کہ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ۔ کتنا فرق ہے؟ ورک، ورڈ کے اور ڈی کا ہی فرق ہے۔ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ، اور اس کی ورکنگ کون چلا رہا ہے؟ اس کو اللہ چلا رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، ہی از دی مدبر۔ لہذا دس سائنس is understanding the work of God and Quran is the word of God۔ ان دونوں کے اندر کوئی تضاد ممکن نہیں ہے۔ کسی انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو آپ کہتے ہیں بڑا گھٹیا آدمی ہے، کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں کوئی تضاد ہو؟ یہ ہمارے عقل کا فہم تھا کہ ہم نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارا ابھی اللہ کے ورک کا علم اتنا کم تھا، ہم سمجھتے تھے آسمان شاید بس 2-4 میل کے فاصلے پر کوئی چھت ہے، جیسے چھت ہوا کرتی ہے، یہی تصور ہوگا انسان کا۔ آج سے 1000 سال پہلے اور کیا سمجھا ہوگا اس نے کہ ہاں یہ کہاں ہے؟ اس حوالے سے نوٹ کیجئے، تو یہ ہمارے فہم کی کمی تھی۔ ابھی ورک آف گاڈ کا علم بہت کم تھا، آج ورک آف گاڈ کا علم بہت ہو گیا ہے۔ اور تسخیر کائنات، جس کو اللہ تعالیٰ پوٹینشلی اول دن سے ہمارے لیے مسخر کر چکا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، کل کا کل پوٹینشلی تو مسخر کیا ہوا ہے۔ یہ تو وہ جو پوٹینشل علم دیا گیا تھا، علم الاسماء، جیسے اس کی ایکسفولیشن کے اندر وقت لگا ہے، اسی طرح اس تسخیر کائنات کی جو ہے اس کی تکمیل میں وقت لگ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جب اپنے اس عروج کو پہنچے گی، اور چونکہ اس نے وحی سے اپنا رخ موڑ لیا، وحی کی سورس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، تو اسی کا نام دجالیت ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر